السلام علیکم دوستو. عمران سیریز ناول فائنل گیم بائی مظہر کلیم. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے. بس کافی ہے، اب وہ ہماری رینج میں ہیں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین گن سیدھی کی اور دوسرے لمحے ریٹ ریٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی سڑک پر کھڑا ایک دیو ہیکل آدمی یکلخ چیختا ہوا نیچے گرا ہی تھا کہ عمران کے ساتھیوں کی مشین گنوں نے مسلسل شعلے اگلنے شروع کر دیے اور ماحول مشین گنوں کی ریٹ ریٹ کے ساتھ ساتھ انسانی چیخوں سے گونج اٹھا. چونکہ وہ سب نشیب میں تھے اور ان پر اچانک حملہ ہوا تھا، اس لیے وہ نہ بھاگ سکے اور نہ ہی کسی چٹان کی اوٹ لے سکے. چند لمحوں بعد وہ سب ختم ہو گئے. آؤ لیکن محتاط رہنا، عمران نے کہا، اور تیزی سے بھاگتا ہوا وہ نیچے اترتا چلا گیا. اس کے ساتھی اس کے پیچھے تھے اور براسکی بھی ان کے ساتھ تھا. تھوڑی دیر بعد وہ وادی میں پہنچ گئے. عمران وادی کو کراس کر کے سڑک پر پہنچ گیا جہاں وہ آدمی ساکت پڑا ہوا تھا جس پر عمران نے پہلے فائر کھولا تھا. عمران نے جھک کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا. وہ آدمی زندہ تھا لیکن اس کی دونوں ٹانگوں سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا. اس کی دونوں ٹانگوں پر رومال وغیرہ باندھ دو ورنہ زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے یہ جلد ہلاک ہو سکتا ہے، جبکہ مجھے اسے زندہ رکھ کر بہت کچھ پوچھنا ہے. عمران نے کہا تو صفدر، چوہان اور خاور سمیت حرکت میں آ گیا. براسکی، مجھے افسوس ہے کہ جیکب اور تمہارا دوسرا ساتھی ہلاک ہو گئے ہیں، لیکن یہاں 9 آدمی ہلاک ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس طرح تمہارے 2 ساتھیوں کا تو ہم نے بدلہ لے ہی لیا ہے، عمران نے براسکی سے مخاطب ہو کر کہا جو اپنے ایک ساتھی کی کھٹی پھٹی لاش کے قریب بے حس و حرکت کھڑا تھا. ہاں، گو مجھے اپنے ساتھیوں کی اس طرح کی موت پر شدید رنج ہے، لیکن مجھے آپ بچ جانے کی بھی خوشی ہے. ہمارے کاموں میں تو بہرحال ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ آخر آپ نے کیا سوچ کر یہ سارا گیم کھیلا تھا. براسکی نے کہا، میرے پاس ایک مبہم سی اطلاع تھی کہ تمہارے چیف جوگرٹ کے کسی آدمی نے ہمارے بارے میں تاج ایجنسی کو اطلاع دی ہے اور ہمیں ہلاک کرنے کی یہ آئیڈیل جگہ تھی. مین روڈ پر ٹریفک ہوتی تھی اس لیے وہاں ہم پر آسانی سے ہاتھ نہ ڈالا جا سکتا تھا، جبکہ یہاں ان کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہ تھا. اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا، عمران نے کہا تو براسکی نے اس بات میں سر ہلا دیا. عمران کے ساتھیوں نے اس آدمی کی ٹانگوں کے زخموں پر اس کی اپنی شرٹ پھاڑ کر جگہ جگہ باندھ دی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ٹانگوں سے نکلنے والا خون رک گیا تھا. یہاں چیکنگ کرو، یقیناً یہاں ان کی جیپیں بھی موجود ہوں گی، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل اور تنویر براسکی کو ساتھ لے کر سڑک کے دونوں طرف میں چلے گئے. مرنے والوں کے ہاتھوں سے گرنے والی ٹارچیں انہوں نے اٹھا لی تھیں. صفدر، اس مارٹرس کو اٹھا کر نیچے لے آؤ اور کسی چٹان کے ساتھ اس کی پشت لگا کر بٹھا دو اور پھر اسے ہوش میں لے آنا، عمران نے کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جھک کر دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اٹھایا اور کاندھے پر لاد کر وہ مڑا اور سڑک سے کچھ فاصلے پر موجود ایک بڑی چٹان کے ساتھ اسے اس انداز میں بٹھا دیا کہ اس کی پشت چٹان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، جبکہ اس کی دونوں زخمی ٹانگیں سیدھی پھیلی ہوئی تھیں. عمران اور جولیا بھی ساتھ ہی وہاں آ گئے تھے. اس کو تھام لو جولیا، اور صالحہ تم اس کا ناک اور منہ بند کر دو، عمران نے کہا تو جولیا تیزی سے آگے بڑھی اور اس نے اس کا کاندھا پکڑ کر اسے چٹان سے دبا کر پہلو کے بل گرنے سے روک دیا تو صالحہ نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ناک اور منہ بند کر دیا. چند لمحوں بعد جب مارٹرس کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے لگے تو صالحہ نے ہاتھ ہٹا لیے اور پھر مارٹرس کے دوسرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے جولیا کو پیچھے ہٹنے کا کہا تو جولیا ہاتھ ہٹا کر پیچھے ہٹ گئی. چند لمحوں بعد مارٹرس نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دیں. اس نے لاشعوری طور پر ٹانگیں سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کی دونوں ٹانگوں نے بس معمولی سی حرکت کی اور اس کے ساتھ ہی مارٹرس کے حلق سے درد کی شدت کی وجہ سے چیخ سی نکلی اور اس چیخ کے ساتھ ہی وہ پوری طرح ہوش میں آ گیا تو صالحہ پیچھے ہٹ گئی. مارٹرس کا جسم ذرا سا سائڈ پر ہوا لیکن پھر وہ خود ہی سنبھل گیا. مجھے افسوس ہے مارٹرس کہ اب تم زندگی بھر چل پھر نہ سکو گے، عمران نے اس بار اصل آواز اور لہجے میں کہا، کیونکہ براسکی اس کے ساتھ نہ تھا، وہ کیپٹن شکیل اور تنویر کے ساتھ گیا ہوا تھا. اوہ تم کون ہو؟ یہ کیا ہوا ہے؟ مارٹرس نے کراتے ہوئے کہا، میرا نام علی عمران ہے مارٹرس، اور تم چونکہ تاج ایجنسی میں رہتے ہو اس لیے مجھے اچھی طرح جانتے ہو. تم نے یہاں ہم پر حملہ کرنے کے لیے بڑی آئیڈیل سچویشن تلاش کر لی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہماری زندگیاں مقصود تھیں کہ میری چھٹی حس نے خطرے کا الارم بجا دیا، جس کے نتیجے میں ہم پیدل چل پڑے اور خالی جیپیں میں نے آگے بھیج دیں اور تمہارے حملے سے ہم محفوظ رہے. عمران نے کہا، تم بے حد خوش قسمت ہو عمران،
वरना शायद इस तरह ना बच सकते। बहरहाल तुमने मुझे जिंदा क्यों रखा हुआ है? मार्टस ने कहा। अब इसका लहजा संभला हुआ था। तुम सरकारी एजेंसी के आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हें हलाक नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हें इसलिए जख्मी किया है ताकि तुम बच जाओ, क्योंकि मेरे साथी तुम्हें नहीं पहचानते थे। बहरहाल अब एक बात बता दो कि कोबरा मिसाइल फैक्ट्री और मिसाइल स्टेशन कहाँ है। अगर तुम बता दोगे तो मेरा वादा है कि हम तुम्हें जिंदा उठाकर वापस ले जाएंगे, और फिर अगर तुम्हारा इलाज किसी अच्छे अस्पताल में होगा तो शायद तुम चल फिर भी सको और दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सको। इमरान ने कहा, पहली बात तो यह है कि मुझे क्या किसी को भी मालूम नहीं है कि ये फैक्ट्री और मिसाइल स्टेशन कहाँ है, और दूसरी बात ये कि शायद तुम भी ना बच सको। तुम मुझे क्या बचाओगे? मार्टस ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। वो मार्टस के लहजे से ही समझ गया था कि वो जो कुछ कह रहा है वो दुरुस्त कह रहा है। क्या मतलब? क्या आगे भी तुम्हारे आदमी ने पिटिंग कर रखी है? लेकिन क्यों? इमरान ने कहा, मेरे आदमियों ने नहीं, पावर ग्रुप के एक और सेक्शन ने ऐसा कर रखा है। मादाम डार्सी के ग्रुप ने। तुम्हारे बारे में इतला भी नहीं को मिली थी। मैंने इस इतला को हाईजैक किया और हम यहाँ आ गए ताकि इनसे पहले तुम्हारा खात्मा कर सकें। अब मज़ीद क्या कहूँ, तुम मुझे गोली मार दो और बस। मार्टस ने कहा। हाँ, बताओ कहाँ पिटिंग कर रखी है डार्सी ने? इमरान ने होठ चबाते हुए पूछा। बिग माउंट क्लब के इर्द गिर्द, जहाँ तुमने जीपों के जरिए पहुँचने का प्रोग्राम बनाया था। मार्टस ने कहा तो इमरान समझ गया कि उसने ये बात खुद ही क्यों बता दी है, ताकि अगर वो नाकाम हुआ है तो डार्सी भी कामयाब ना हो सकी। इसके साथ कितने आदमी हैं? इमरान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, मार्टस ने कहा। इस दौरान इमरान के देगर साथी भी वापस आ गए। 2 जीपें इन्होंने तलाश कर ली थी और वो इन्हें सड़क पर खड़ी करके यहाँ आ गए थे। इसे उठाकर जीप में डालो और चलो। अब बहरहाल बिग माउंट क्लब तक तो कोई ख़तरा नहीं है, इमरान ने कहा, और वापस सड़क की तरफ मुड़ा ही था कि यकलख्त रेट रेट की आवाज़ों और मार्टस के हलक से निकलने वाली चीख से फ़ज़ा गूंज उठी। तो इमरान तेज़ी से मुड़ा। ये फायरिंग तनवीर ने की थी। हाँ, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि किसी ज़ख्मी और बेबस पर गोलियां चलाना बहादुरी नहीं होती। इमरान ने इंतहाई तलख लहजे में कहा। इसने हमारे लिए फूलों की सेज नहीं बिछाई थी, और मैं दुश्मनों के साथ साथ लाते फिरने का कायल नहीं हूँ, तनवीर ने खुश लहजे में कहा। तो इमरान कुछ सोच कर खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद दोनों जीपें एक बार फिर आगे बढ़ने लगी। इमरान, जूलिया और सफदर, तनवीर और कैप्टन शकील इस जीप में थे जिसे ब्रास्की ड्राइव कर रहा था, जबकि टाइगर, जोसेफ, जोआना और 4 स्टार्स दूसरी जीप में मौजूद थे और इसे टाइगर ड्राइव कर रहा था। इमरान साहब, आपने मार्टस पर जरा नहीं की, इसकी कोई ख़ास वजह? इसका लहजा बता रहा है कि वो सच बोल रहा है। वैसे इसको ज़िंदा रखने का ये फ़ायदा हो गया है कि हमें डार्सी के प्लान के बारे में मालूम हो गया, इमरान ने कहा। तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। अब इस डार्सी और इसके ग्रुप का क्या करना है? बिग माउंट क्लब के गिर्द पिटिंग का मतलब है कि वो इस वक्त फायर नहीं खोलेंगे जब तक हम बिग माउंट क्लब में दाखिल ना हो जाएं, और हम बिग माउंट क्लब से पहले ही जीपें छोड़ देंगे। डार्सी को हम पहचानते हैं, इसलिए डार्सी को पकड़ना होगा और फिर इसका ग्रुप भी सामने आ जाएगा, इमरान ने कहा। और अगर ऐसा ना हुआ तो? जूलिया ने कहा। तो फिर हम इसे सामने लाने पर मजबूर कर देंगे, और ये काम तुम मुझसे बेहतर कर सकती हो, इमरान ने कहा। ठीक है, मुझे क्या करना है मैं बखूबी जानती हूँ, जूलिया ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। इस वक्त इसके चेहरे पर चट्टानों जैसी ठोस संजीदगी दिखाई दे रही थी और वो गहरे ख्यालों में खोया हुआ था। इमरान को इस हालत में देखकर वो सब खामोश होकर बैठ गए। वो जानते थे कि जब इमरान पर ऐसी कैफियत होती है तो इनका खामोश रहना ही बेहतर होता है। डार्सी बिग माउंट क्लब से कुछ फासले पर एक छोटी सी इमारत के एक कमरे में मौजूद थी। रोडस और दूसरे साथी बिग माउंट क्लब के गिर्द इस तरह पिटिंग किए हुए थे कि जो आदमी भी बिग माउंट क्लब में दाखिल होता वो इसे चेक कर लेते, और चूंकि इन्हें मालूम था कि आने वाला ग्रुप 2 औरतों और 10 मर्दों पर मुश्तमिल है, इसलिए ये ग्रुप जैसे ही बिग माउंट क्लब में दाखिल होता इन्हें मालूम हो जाता। और डार्सी ने फैसला कर लिया था कि इस ग्रुप के क्लब में दाखिल होते ही क्लब को मिसाइलों से उड़ा दिया जाए, ताकि मामला हतमी तौर पर ख़त्म हो जाए, वरना इन लोगों को मामूली से मौका मिलते ही मामला ख़राब हो सकते थे। डार्सी अकेली यहाँ मौजूद थी। अगरचे रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन वो इसलिए जाग रही थी कि किसी भी वक्त मिशन मुकम्मल हो सकता था। अचानक दरवाज़ा खुला और इसका असिस्टेंट रोडस अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ, क्यों आए हो? मादाम, एक इतला है। क्या इतला? क्या इमरान और इसके साथियों के बारे में कोई इतला मिली है? नहीं मादाम, मैं मार्टस के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मार्टस? क्या मतलब? मादाम, मार्टस और इसका ग्रुप भी पाकिस्तानियों के खिलाफ
کام کرنے ٹاسکا پہنچ گیا ہے، روڈس نے کہا تو ڈارسی بےختیار اچھل پڑی۔ اوہ اوہ، کیسے معلوم ہوا ہے یہ؟ ڈارسی نے کہا، مادام، مارٹس کے ہیڈ کوارٹر میں میرا ایک آدمی موجود ہے، لیکن وہ آج چھٹی پر تھا۔ البتہ شام کو ڈیوٹی پر آیا تو اسے معلوم ہوا کہ مارٹس کے دوست پیوٹن، جو مارٹس کا نمبر 2 بھی ہے، نے اپنے ایکشن گروپ کے گراڈ کو فون پر کہا ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر تیار کرے۔ مارٹس اور وہ ابھی ٹاسکا جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی اس نے گراڈ کو 8 مسلح افراد کو مع خصوصی اسلحہ تیار رہنے کا حکم دے دیا تھا، اور پھر وہ چلے گئے۔ اس کا علم ہمارے آدمی کو فون میموری چیک کرنے پر ہوا، تو اس نے ایکشن گروپ کے اڈے پر فون کر کے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ لوگ روانہ ہو چکے ہیں۔ ابھی اس نے مجھے ٹرانسمیٹر پر اطلاع دی ہے، روڈس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو ڈارسی نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ یہ بہت برا ہوا، اب کیا ہوگا؟ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ہم سے پہلے ان پاکستانیوں پر ہاتھ ڈال دیں اور ہم یہاں بیٹھے ان کا انتظار کرتے رہیں، ڈارسی نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ مارٹس کے ایکشن گروپ کے ہیلی کاپٹر میں میرا ایک دوست بھی موجود ہے جس کا نام رچرڈ ہے۔ اس کے پاس اسپیشل ٹرانسمیٹر ہے، ہم اکثر اس فریکوینسی پر بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں اسے کال کروں، اس سے ہمیں بہت کچھ پتہ چل جائے گا۔ کیا کہو گے اس سے؟ ہیلی کاپٹر میں ظاہر ہے مارٹس اور دوسرے لوگ بھی موجود ہوں گے۔ ضروری نہیں کہ وہ ہیلی کاپٹر میں ہی رہیں، انہوں نے بہرحال کسی نہ کسی اسپاٹ پر پھیل کر پکٹنگ کرنی ہے، اور رچرڈ سے کچھ نہ کچھ تو اشارہ مل ہی جائے گا۔ ٹھیک ہے، کرو بات، اب اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ ڈارسی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو روڈس نے جیب سے ایک چھوٹا سا لیکن جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو، روڈس کالنگ رچرڈ۔ ہیلو ہیلو، اوور۔ روڈس نے فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس رچرڈ، اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر میں سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کہاں ہو رچرڈ؟ اوور۔ روڈس نے انتہائی بے تکلفانہ لہجے میں کہا، میں ٹاسکا میں ہوں، چیف اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ۔ یہاں کوئی خاص مشن ہے، کوئی ایشیائی گروپ ہے، اس کے خلاف پکٹنگ کی گئی ہے۔ تفصیل کا تو مجھے معلوم نہیں ہے، اوور، رچرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ایشیائی گروپ؟ تو کیا تم ٹاسکا شہر میں ہو؟ چیف کہاں ہے تمہارا؟ میں تو ٹاسکا سے کافی فاصلے پر اکیلا ہوں، چیف اپنے گروپ کو ساتھ لے کر یہاں سے جیپوں میں ٹرانک کی طرف گیا ہوا ہے، وہاں پکٹنگ کی گئی ہوگی، اوور۔ اوہ اوکے، گڈ لک، اوور اینڈ آل، روڈس نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ یہ ٹرانک کہاں ہے روڈس؟ ڈارسی نے پوچھا۔ ٹرانک وہ قصبہ ہے مادام جہاں سے خفیہ طور پر سرحد پار کرائی جاتی ہے، پھر ایک انتہائی خطرناک پہاڑی راستے سے گزر کر مین روڈ پر آتے ہیں، اور یہی مین روڈ یہاں ڈومبا قصبے پہنچتی ہے جہاں ہم موجود ہیں۔ اور رچرڈ نے جو وہ کچھ بتایا ہے، اس سے یہ بات طے ہو گئی ہے کہ مارٹس اپنے گروپ سمیت ٹرانک میں مین روڈ کے درمیان پکٹنگ کیے ہوئے ہے۔ پاکستانی ایجنٹ جیسے ہی وہاں سے گزریں گے، یہ لوگ ان پر میزائل فائر کر دیں گے اور ان کا بچ جانا ناممکن ہے۔ اس طرح وہ اپنا ٹاسک آسانی سے پورا کر سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے ٹاسک مکمل کر لیا اور پاکستانی ایجنٹوں کو ہٹ کر لیا تو پھر ہم اپنا منہ ہی دیکھتے رہ جائیں گے، سارا کریڈٹ مارٹس کو ہی مل جائے گا، روڈس نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ کامیابی مارٹس کے حصے میں آئے گی، ڈارسی نے بڑے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ یس مادام، اب تو یہ بات واضح ہو گئی ہے، اور اس وقت پوزیشن ایسی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستانی ایجنٹوں پر حملہ ہو چکا ہوگا یا چند منٹ بعد ہونے والا ہوگا، تو پھر یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ چلو ہمیں واپس جانا چاہیے، ابھی اور اسی وقت، ڈارسی نے کہا۔ اب رات کو تو واپسی کا کوئی فائدہ نہیں، اب صبح کو صورتحال معلوم کر کے ہی جائیں گے۔ میں اپنے ساتھیوں کو لاتا ہوں اور آپ بھی آرام کریں، روڈس نے کہا۔ تو ڈارسی کے مایوسانہ انداز میں سر ہلانے پر وہ اٹھا اور سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کاش یہ مارٹس درمیان میں نہ آتا، تو میں اس عمران کو بتا دیتی کہ ڈارسی کیا ہے، اور براؤن کو بھی پتہ چل جاتا کہ جس سے وہ ڈرتا تھا اسے ڈارسی نے چٹکی میں مسل دیا ہے۔ لیکن اب کیا کیا جائے، مارٹس نے سارا کھیل بگاڑ دیا ہے، اور مجھے اس بات کا بھی ہمیشہ افسوس رہے گا کہ میری بجائے مارٹس نے مشن مکمل کیا ہے، اور عمران اور اس کے ساتھی اس کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ کاش یہ کامیابی میرے حصے میں آتی، صرف میرے حصے میں، لیکن افسوس، صد افسوس، ڈارسی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ملحقہ کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ بستر پر لیٹ کر کافی دیر تک وہ مسلسل بڑبڑاتی رہی، اور پھر نہ جانے اسے کب نیند آ گئی، لیکن اچانک ایک زوردار کھٹک کی آواز سن کر وہ بے اختیار جاگ پڑی، اور آنکھیں کھلتے ہی اس نے جو منظر دیکھا،
اس نے اسے بت سا بنا دیا۔